ہر رخ سے جس کا دامن کردار پاک ہو، قول رسول حق و ارمان تو بنو، سنی شیعہ وہابی تو بن جانا بعد میں، پہلے تم ایک سچے مسلمان تو بنو۔ ان اشعار کے ساتھ یہ بات کہنی ضروری ہے کہ ملک میں جس طرح کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور ملت اسلامیہ ہند کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ انتہائی فکر انگیز اور تشویشناک ہے۔ اب اگر گودی میڈیا کے اینکر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو تنقید کا نشانہ بنانے لگیں اور انہیں لٹیرے کا لقب دیں تو اس کا مطلب ہے کہ پانی سر سے اوپر چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے تمام مسلکی اور نظریاتی اختلافات کو فراموش کرتے ہوئے پہلی مرتبہ ایک ایسا مضمون قلم بند کیا ہے جس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے اور ملک میں امن و اتحاد کی فضا قائم ہوگی۔ مولانا مدنی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر مختصر لیکن جامع مضمون قلم بند کیا ہے جو روزنامہ انقلاب میں شائع ہو کر منظر عام پر آیا ہے۔ مضمون کی سرخی کچھ اس طرح ہے: حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی شان میں گستاخی کا معاملہ، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تفصیلی مضمون کچھ اس طرح ہے: ابھی چند روز کی بات ہے کہ نیوز 18 ٹی وی چینل کے اینکر امیش دیوگن نے اللہ کے ولی، دنیا کے مال و دولت سے بے نیاز درویش، اپنی روحانی کمالات کی وجہ سے سینکڑوں سال سے لاکھوں ہندو اور مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن سلطان الہند خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ کے بارے میں انتہائی احمقانہ اور جاہلانہ جملہ کہا تھا، جس سے پورے ہندوستان میں کوہرام مچ گیا۔ راقم الحروف اگرچہ کبھی سلطان الہند خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ کے عرس میں شریک نہیں ہوا، لیکن خود میں اور میرے بزرگ جو اپنے آپ کو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ کے در کا غلام مانتے ہیں، ان کے آستانے تک حاضری اور فاتحہ خوانی کو باعث سعادت گردانتے ہیں۔ سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علماء دیوبند کے اکابر کے سلسلے قدسیہ چشتیہ صابریہ کے نہایت اہمیت کے حامل اعلیٰ مرتبت ایک شیخ طریقت ہیں۔ چنانچہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے اپنے شجرہ منظومہ میں ان لفظوں میں ان کو یاد فرمایا ہے: بحق کے شاہ اولیاء شد، درو بوسا گاہ اولیاء شد، معین الدین حسن سنجری کی برخاک، ندیدہ چرخ چوں او مرد چالاک۔ اے اللہ کے طفیل اور صدقے میں جو اولیاء کے بادشاہ ہوئے ہیں، جن کی چوکٹ اولیاء اللہ کی بوسہ گاہ ہے، یعنی خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ کی ان جیسا باکمال ولی آسمان نے زمین پر دیکھا نہیں ہے، میرے دل کو ہر باطل کی محبت سے پاک فرما۔ اسی طرح مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 1951 یا 1952 میں شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ اجمیر شریف تشریف لے گئے تھے۔ وہاں کے سجادگان نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ کا بڑا احترام کیا تھا، سر پر پگڑی باندھی تھی اور کچھ تبرکات بھی پیش کیے تھے۔ رات کے پروگرام میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے تقریر فرمائی کہ جس طرح آج سے کم و بیش 1300 سال پہلے انوار نبوت و ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ظاہر ہوئے اور تمام عالم کے لیے آپ کی ذات والا صفات سرچشمہ ہدایت بنی اور رہتی دنیا تک بنی رہے گی، اسی طرح ہندوستان کے لیے غلام مصطفیٰ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ کی ذات کو اللہ نے رائے ہدایت سے بھٹکی ہوئی اپنی مخلوق کے لیے سرچشمہ ہدایت بنایا ہے۔ صرف ان کی مبارک صورت کو دیکھ کر دہلی سے اجمیر تک بے شمار لوگ ان کے قدموں پر گرے اور شرک و کفر سے طائف ہو کر اپنے اللہ کے سچے فرما بردار بنے ہیں۔ اسی لیے باوجود یہ کہ خواجہ رحمۃ اللہ ایک فقیر اور درویش تھے،
لیکن لوگوں کے دلوں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کو سلطان الہند آج تک کہا جاتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ہندو اور مسلمان خواجہ کی بارگاہ پہنچتے رہتے ہیں۔ ایسی ذات والا صفات جو اپنے مشائخ کے حکم سے اجمیر پہنچے اور اللہ کے دین کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے کام کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے اور اجمیر شریفی کو قیامت تک اپنا مسکن بنا ڈالا، ان کو لٹیرا کہنے والے کی بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ باہر سے آنے والے مسلم بادشاہ کو ہندوستان میں کچھ لوگوں نے یہ لقب دیا ہے کہ وہ ہندوستان کی دولت کو سمیٹ کر باہر لے گئے۔ یہ بات ان بادشاہوں کے لیے کہی جا سکتی ہے جو حملہ ہوئے اور لوٹ گئے، اگرچہ وہاں بھی تاریخی اعتبار سے دلائل کو بنیاد بنانا پڑے گا، لیکن وہ بادشاہ جو آئے اور ہندوستان ہی کو انہوں نے اپنا وطن بنا لیا، وہ اور ان کی اولاد اور خاندان سینکڑوں سال حکومت کرتے رہے اور مرتے رہے، ان کی قبریں ہندوستان ہی میں موجود ہیں، تو ان کو لٹیرا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے ولی فقیروں اور ولیوں کو لٹیرا کہنا، یہ تو کہنے والے کی اپنی نادانی اور تاریخ سے بے خبری ہونے کی دلیل ہے۔ لٹیرا اگر کہا جا سکتا ہے تو انگریز اور خاص طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ ہندوستان کو لوٹنے گھسوٹنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ہمارے ملک کی دولت کو لوٹ گھسوٹ کر اپنے خزانے کو آباد کیا۔ معیشت الہند کے مصنف لکھتے ہیں کہ 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا سرمایہ کل 30,000 پاؤنڈ تھا، لیکن 60 سال کی مدت میں چارلس دوم کرام ویل کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے 3 سے لے کر 4 لاکھ پاؤنڈ تک نذرانہ پیش کیا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ کمپنی جب نذرانہ 4 لاکھ پاؤنڈ دے رہی ہے تو اس کا اپنا سرمایہ کتنے کروڑ پاؤنڈ ہو گیا ہوگا، جو صرف 60 سال میں سونے کی چڑیا ہندوستان کی دولت کو لوٹ کر بنا ہے۔ یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب 60 سال میں یہ لوٹ ہوئی ہے تو 300 سال میں کتنی لوٹ ہوئی ہوگی۔ 1757 میں کتاب قانون تمدن و تنزل بروکس ایڈسن لکھتا ہے کہ بنگال کے خزانے یعنی کروڑوں آدمیوں کی کمائی نواب سراج الدولہ کی حکومت کو گرانے کے بعد انگریزوں نے ہتھیا کر لندن اسی طرح بھیج دی جس طرح رومن نے یونان اور پونٹ کے خزانے اٹلی بھیج دیے تھے۔ ہندوستان کے خزانے کتنے قیمتی تھے کوئی انسان بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ کروڑوں اشرفیاں ہوں گی۔ اتنی دولت اور ثروت کی مجموعی یورپین دولت سے بہت زیادہ تھی۔ بروکس ایڈسن نے اپنی مذکورہ کتاب میں سر ولیم کا یہ قول بھی لکھا ہے کہ بنگال میں نواب سراج الدولہ کے ساتھ اسی جنگ پلاسی 1757 کے بعد بنگال کی دولت لٹ کر لندن پہنچنے لگی اور اس کا اثر فوراً ہی ظاہر ہو گیا۔ کہتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کے ساتھ سرسری اندازے کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ جنگ پلاسی 1757 اور جنگ واٹرلو 1815 کے درمیانی زمانے میں ہندوستان سے انگلستان کو 15 ارب روپے جا چکا تھا۔ ماخوذ از نقش حیات، اسی مدت کے اندر 1799 میں ریاست میسور کے نواب سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ کو سری رنگ پنٹم میں شہید کیا گیا اور ان کی شہادت کے بعد انگریز فوجی لٹیروں نے ان کے خزانے اور وہاں کے رہنے والے ہندو اور مسلمانوں کی دولت و ثروت بلکہ ان کی عورتوں کی عزت و آبرو کو جس طرح سے لوٹا ہے، اس کو جاننے کے لیے سلطنت خداداد کتاب کے صفحات کو 323 سے 337 تک دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم نے جو بھی باتیں نقل کی ہیں وہ خود انگریز مصنفین ہی کی لکھی ہوئی باتوں کو نقل کیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک اینکر کو ایک خدا رسیدہ درویش دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارنے والا ہندو اور مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کرنے والا
خدا کا ولی تو لٹیرا نظر آتا ہے، لیکن سونے کی چڑیا ہندوستان کی دولت کے خزانے کو لوٹ کر انگلستان پہنچانے والا اور ہندوستان کو تنگ و دست اور فقیر بنا کر پوری ہندوستانی قوم کو غلام در غلام بنانے والا لٹیرا نظر نہیں آتا۔ یہ اینکر اسی غلام بنانے والی قوم کی زبان، اس کی تہذیب اور اس کے تمدن کو 70 سال کے بعد بھی اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آج بھی اسی لٹیری قوم کا غلام ہے، اور غلامی کا احساس بھی اس کو نہیں ہوتا، بلکہ ملک کا ایک طبقہ انگریز جیسی لٹیری قوم کی محبت میں خود لٹیرا بن کر ہندوستان کے غریب عوام کی ہزاروں ہزار کروڑ کی دولت لوٹ کر بھاگتا ہے، تو اپنے لیے پناہ گاہ یورپ اور خاص طور پر انگلینڈ ہی کو بناتا ہے۔ ان لٹیروں اور بھگوڑوں کی فہرست پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں پیش کی گئی تھی، لیکن میں نہایت خوش ہوں اور آپ لوگوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی اپنی زندگی تو نہایت پاکیزہ اور بلند ترین ہے، ان کی غلامی کا دم بھرنے والے کسی ایک کا نام بھی ہندوستان کے لٹیروں اور بھگوڑوں کی اس فہرست میں آپ کو نہیں ملے گا۔ میں آخر میں اس دریدہ دہن اینکر کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہاری طرف سے خواجہ کی شان میں یہ گستاخی تم کو بربادی کی اوڑ تک نہ پہنچا دے، اس لیے خواجہ کی چوکھٹ پر پہلی فرصت میں جاؤ، نذرانہ پیش کرو اور دونوں ہاتھ باندھ کر اپنی گستاخی کی معافی مانگو، تاکہ تم اس گستاخی کے بھیانک اور برے انجام سے محفوظ رہ سکو اور آئندہ کے لیے اس طرح کی توہین آمیز باتوں سے توبہ کر کے آؤ اور حلال روزی کما کر اپنے اور اپنی اولاد کے پیٹ کو پالو اور عزت کی زندگی گزارو۔ مضمون نگار جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا مولانا سید ارشد مدنی کا مضمون، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے تاریخ کے حوالے کے ساتھ اور بہت ہی صبر و استقلال کے ساتھ یہ مضمون قلم بند کیا ہے۔ اس میں بہت ساری حقیقت واضح ہوئی ہیں اور یہ مضمون ایسا سنگ میل ثابت ہوگا کہ جس کی روشنی دور تک پھیلے گی اور ملک میں امن و امان قائم ہو سکے گا اور نفرت کی دیواریں ٹوٹیں گی۔ ڈاکٹر ناصرہ خاتون رپورٹ MMC نیوز انڈیا، نئی دلی۔